ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، پیسہ، دوستی، پیار، دولت، شہرت، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیونکہ اصلی سکون کسی ہوٹل، کسی پارٹی، کسی سوشل میڈیا پوسٹ یا کسی رشتے سے نہیں ملتا۔ اصلی سکون صرف ایک جگہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو دکھنے میں خوش تھی، مسکراتی تھی، دوستوں کے بیچ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، لیکن رات کے وقت جب سب سو جاتے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی۔ دل کے اندر ایک خالی پن، ایک بے چینی، ایک بوجھ جو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس نے دنیا کے ہر طریقے آزمائے، شاپنگ، آؤٹنگس، میوزک، سوشل میڈیا، دوستوں کی گیدرنگ، لیکن جتنا وہ اپنے دل کا خالی پن بھرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ اور ٹوٹ جاتی۔ پھر ایک دن اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس نے اپنی ایک بہت قریبی دوست سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہونے کے باوجود میں سکون میں کیوں نہیں ہوں؟ دل اندر سے تھک گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے رب سے بہت دور ہو گئی ہوں۔ اس کی دوست نے مسکرا کر کہا، تجھے ایک سیکریٹ بتاتی ہوں جو میری زندگی بدل گیا تھا۔ یہ سیکریٹ دنیا کے کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس نہیں ہے، یہ سیکریٹ قرآن میں ہے، اور وہ سیکریٹ ہے اللہ کا ذکر اور قرآن کا ساتھ۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، صرف ذکر، صرف قرآن، کیا اتنا کافی ہے؟ اس کی دوست نے کہا، ضرور، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ اس لمحے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، یہی وہ سیکریٹ ہے جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے دنیا کے رنگ میں کبھی نہیں ملا۔ اس نے اس رات قرآن کو اٹھایا۔ پہلی دفعہ اس نے قرآن کو ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا پیغام سمجھ کر کھولا۔ ایک آیت سامنے آئی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ وہ سوچنے لگی، سبحان اللہ، رب العالمین جو سب جہاں کا مالک ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑی محبت کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ اس نے سجدے میں گر کر رو رو کر کہا، یا اللہ، میں سب سے لڑ چکی ہوں، مجھے اپنا بنا لے، تیرے ذکر میں وہ سکون دے دے جو میں ہر جگہ ڈھونڈتی رہی ہوں۔ اور وہیں سے اس کا نیا سفر شروع ہوا۔ سوچو، ایک لڑکی جو راتوں کو نیند کی گولی کے بنا نہیں سو پاتی تھی، جو اپنے موبائل کی اسکرین میں سکون ڈھونڈتی تھی، اس کا دل ایک دم سے ہلکا کیوں ہو گیا؟ جواب صرف ایک، ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اس سے بڑی گارنٹی اور کیا چاہیے؟ دنیا کے ہر انسان نے سکون کے طریقے بنائے ہیں، کوئی جم جاتا، کوئی ٹریول کرتا، کوئی تھیراپی لیتا، لیکن اصلی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا مالک اللہ ہے۔ جب تک دل اس کے ذکر میں نہ لگے تب تک وہ چین نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی مثال ایک زندہ اور ایک مردہ جیسی ہے۔ سوچو ذرا، ایک دن جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ سے غافل ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ وہ لڑکی جب صبح اٹھتی تھی تو سب سے پہلے موبائل اٹھاتی تھی، اب جب اس نے ذکر کو اپنا سیکریٹ بنا لیا تو صبح اٹھتی اور سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا کہتی، اس کا دن برکتوں سے بھر گیا۔ اس نے اپنے روٹین میں چھوٹے چھوٹے ذکر ڈال دیے، صبح اور شام کے اذکار، نماز کے بعد تسبیح، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 کل پڑھتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر دیکھنے میں آسان لگتے ہیں، لیکن ان کا اثر زندگی بدل دیتا ہے۔ اس نے محسوس کیا، پہلے اس کے دل میں اینزائٹی تھی، اب سکون ہے۔ پہلے رات کو اداسی تھی، اب اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ پہلے دنیا کا درد بھاری لگتا تھا، اب وہ درد بھی عبادت بن گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں وہ خالی پن محسوس کیا ہے؟ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل بے چین کیوں ہے؟ اگر ہاں تو جواب یہی ہے، ذکر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر سے دل پالش ہو جاتا ہے۔
جیسا لوہے کو زنک سے صاف کیا جاتا ہے۔ سوچو ہمارے دل کتنے دنوں سے غفلت اور پاپوں کے دھول سے بھر گئے ہیں، اور ذکر وہ روشنی ہے جو دل کو صاف کر کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ایک رات اس لڑکی نے سوچا، میں ہر روز دنیا کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوں، لیکن کیا میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے قرآن کھولا اور پہلی آیت جو اس کے سامنے آئی وہ تھی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے سوچا، میں تو سوچتی تھی میرے لیے تو راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ آجا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہی ہے قرآن کا پہلا اثر اس کے دل پر۔ اس رات اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میں دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اب مجھے صرف تو چاہیے، مجھے اپنی رحمت میں لے لے۔ اس سجدے کا سکون، اس نیند کا سکون، اس روح کا نشہ، یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی ساری دولت بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سوچو، بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اور اللہ دوڑ کر اس کی طرف رحمت لے کر آتا ہے۔ یہی وہ سیکریٹ تھا جس نے اس لڑکی کی زندگی کو بدل دیا۔ اب اس کا روٹین بدل گیا تھا۔ پہلے موبائل میں وقت ضائع کرتی تھی، اب قرآن کی تلاوت کرتی۔ پہلے آنسو اداسی کے ہوتے تھے، اب اللہ کے شکر کے ہوتے تھے۔ پہلے رات نیند بنا سکون کے گزارتی تھی، اب نیند سجدوں کے سکون سے آتی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ وہی لڑکی ہے جو ڈپریشن میں تھی، اور وہ صرف مسکراتی اور کہتی، یہ میرا سیکریٹ ہے، قرآن اور ذکر نے مجھے وہ سکون دیا جو دنیا میں نہیں ملتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کہ آپ بھی اس لڑکی کی طرح انر پیس ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ آپ کے دل میں بھی ایک خالی پن ہے جو دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتا؟ تو جواب وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لڑکی کا سیکریٹ یہ تھا کہ اس نے دنیا کی دولت، شہرت اور لوگوں کی رائے سے اپنا سکون نہیں ڈھونڈا، اس نے اپنا سکون قرآن کے لفظوں میں، اللہ کے ذکر اور سجدوں کے آنسوؤں میں ڈھونڈا، اور وہی سکون ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی ایک پالشر ہے، اور دل کی پالشنگ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اصل تنگی یہ نہیں کہ جیب خالی ہو جائے، اصل تنگی یہ ہے کہ دل خالی ہو جائے، اور اصل سکون یہ نہیں کہ گھر بڑا ہو جائے، اصل سکون یہ ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو جائے۔ آج آپ ایک فیصلہ لو، دنیا کے شارٹ ٹرم سکون کے پیچھے بھاگنا بند کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے دل کو قرآن اور ذکر سے روشن کرو، کیونکہ اصل انر پیس نہ نیٹ فلکس شوز میں ہے، نہ انسٹاگرام ریلز میں، نہ دنیا کی چند خوشی میں۔ اصلی انر پیس صرف ایک سجدے کے آنسو میں ہے، صرف ایک دل کے ذکر میں ہے، صرف ایک قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یاد رکھو، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہی تھا وہ اسلامک سیکریٹ جس نے اس لڑکی کی زندگی بدل دی، اور یہی سیکریٹ آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی یاد، اپنی محبت اور اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے ذکر میں سکون پاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکا کر دے، ہماری روح کو روشن کر دے، اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا قریب بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ Don't forget to like, share, and subscribe.